نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عورت مظلوم اور مجبور چلی آ رہی تھی۔ اسے بدی اور گناہ کا سرچشمہ اور روحانی ترقی میں اسے رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ ظلم کے پہاڑ اس پہ توڑے جاتے تھے۔ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ اول باپ، پھر شوہر اور پھر نرینہ اولاد کے تابع ہوا کرتی تھی۔ اسے عیش اور عشرت کی خاطر خریدا اور بیچا جایا کرتا تھا۔ عورت کا وجود موجب عار سمجھا جاتا تھا۔ اسے ذلیل اور حقیر نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ اس پر مستضاد یہ کہ اسے اپنی فریاد اور داد رسی کا حق بھی حاصل نہ تھا۔ جب اسلام آیا تو اس پر رحمت کا دور شروع ہوا۔ اس پر اسلام نے یہ احسان عظیم کیا کہ ذلت اور پستی کے مقام سے اٹھا کر اسے عزت اور احترام بھی دیا۔ اسے وہ حقوق عطا کیے جس کی وہ مستحق تھی۔ فطرت کے مطابق اس کی ذمہ داریوں کا تعین بھی کیا، جس کی وجہ سے عورت نے اپنے گھر اور قومی اور ملی زندگی میں اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی پورا کیا اور اپنا بہترین کردار اس حوالے سے ادا کیا۔ وہ حقوق جو اسلام نے ایک عورت کو دیے، ساتھ ساتھ اس کی ادائیگی کی بھرپور ترغیب اور تعلیم بھی اس نے دی ہے۔ ان حقوق میں سے چند نمایاں حقوق یہ ہیں۔ نمبر 1، عورت کو زندہ رہنے کا حق۔ اسلام سے قبل عورت کو ذلت اور حقیر شے سمجھا جاتا تھا۔ اس کی پیدائش موجب عار شمار ہوتی تھی۔ پیدائش کے بعد اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس عمل پر سخت تحدید کی اور اسے زندہ رہنے کا حق دیا اور فرمایا کہ جو اس حق سے روگردانی کرے گا روز قیامت اسے جواب دینا ہوگا۔ یہ مضمون قرآن مجید کی اس آیت میں ذکر ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اس لڑکی سے پوچھا جائے گا جس سے زندہ دفن کیا گیا تھا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ ایک طرف یہ وعید ہے، دوسری طرف بچی کی پرورش پر قرآن اور حدیث نے جنت کی بشارت دی ہے۔ جس شخص کی لڑکی ہو وہ نہ تو اسے زندہ درگور کرے اور نہ اس کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرے اور نہ اس پر اپنے لڑکے کو ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ بشارت دی ہے۔ دوسرا حق، عورت بحیثیت انسان۔ اسلام نے انسانوں کی سوچ کو بتلا، عورت کے بارے میں جو تصورات تھے اس کا ابطال کیا اور بتایا کہ مرد کی طرح وہ بھی اولاد آدم اور انسان ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ اللہ نے تمہیں ایک جان یعنی آدم سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو بنایا۔ لہٰذا جس طرح مرد قابل احترام ہے اسی طریقے سے عورت بھی قابل احترام ہے۔ جس طرح مرد انسان ہے اسی طریقے سے عورت بھی انسان ہے۔ لہٰذا اس میں سے کوئی افضل اور کوئی برتر اور قابل فخر نہیں ہے، نہ ہی کوئی کمتر ہے۔ اپنی خلقت اور صفات کے اعتبار سے یہ فطرت کا شاہکار ہے جو اپنی خوبیوں اور خصوصیات کے اعتبار سے ساری کائنات کی محترم اور بزرگ ہستی ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم۔ قرآن مجید میں ارشاد کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی اور فضیلت بخشی ہے۔ تو بنی آدم میں مرد بھی ہے
اور عورتیں بھی ہیں، دونوں محترم ہیں، دونوں معزز ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ تو انسان جس طرح مرد ہے اسی طریقے سے عورت بھی انسان ہے۔ دونوں کی خوبیاں قرآن مجید میں مذکور ہیں، یعنی وہ خوبیاں اگر مرد کی ہیں تو وہی خوبیاں عورت کی بھی ہیں، اس میں دونوں یکساں ہیں۔ تیسرا حق، عورت کو تعلیم کا حق اسلام نے دیا ہے۔ اسلام نے تعلیم حاصل کرنا ہر ایک پر لازم کیا ہے، لہٰذا اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، اور پھر خصوصیت کے ساتھ عورت کی تعلیم اور تربیت کی ترغیب دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، پھر ان کی شادی کی اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کیا، تو فرمایا اس کے لیے جنت ہے۔ شریعت کے بیشتر احکام دونوں سے متعلق ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ احکام اسی وقت اس پر عمل ممکن ہوگا جب اس کا علم ہوگا، بغیر علم کے عمل تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جب عمل مرد اور عورت دونوں پر لازم ہے، پھر دونوں پر یہ بھی لازم ہے کہ ان احکام کا علم حاصل کرے۔ اسی طریقے سے عورت کی جو فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ فرائض اور ذمہ داریاں ایک عورت ادا کر ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ اس کا علم اسے نہ ہو، تو لہٰذا اس کا علم اس کے لیے لازم ہے۔ معاشرتی لحاظ سے عورت کی اہمیت اسلام نے بیان کی ہے، اس کی عزت اور احترام کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے دنیا کی چیزوں میں سے عورت اور خوشبو پسند ہے۔ بتایا گیا اس حدیث کے ذریعے کہ عورت سے بیزاری اور نفرت نہ اختیار کرو، اور یہ بیزاری اور نفرت یہ کوئی زہد اور تقوی کی دلیل نہیں ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے، لہٰذا یہ عورت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، لہٰذا مناسب طریقے سے اس کے ساتھ پیش آؤ۔ چنانچہ مرد اور عورت دونوں کو نکاح کی تعلیم دی ہے۔ بیوی کی حیثیت سے وہ شوہر کے گھر کی ملکہ ہے، اس کے بچوں کی معلم اور مربیہ ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی دونوں جو ہے طبعی طور پر یہ ایک شخصیت بن جاتے ہیں جب آپس میں ملتے ہیں، دونوں کے وجود سے جو ہے وہ شخصیت مکمل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے عورت کے معاشی حقوق اس کا بھی جو ہے متعین بتایا ہے۔ اسلام سے قبل عورت معاشی طور پر بہت کمزور تھی، اور یہی کیفیت اس کی مظلومیت اور بے چارگی کا سبب تھی۔ اس حوالے سے اسلام نے اعتدال کے ساتھ اسے معاشی حق عطا کیا۔ عورت کا نان نفقہ مرد پر ہے، اگر بیٹی ہے تو باپ ذمہ دار ہے، اور اگر بہن ہے اور پھر بھائی موجود ہے تو بھائی اس کا ذمہ دار ہے، بیوی ہے تو شوہر پر ذمہ داری ہے، اگر ماں ہے اور اس بیٹے کے علاوہ اور کوئی سرپرست نہیں ہے، صرف بیٹا ہی موجود ہے تو بیٹا جو ہے ذمہ دار ہے۔ استطاعت اور وسعت کے مطابق اس پر لازم ہے کہ وہ ان کی کفالت کرے۔ اسی طریقے سے معاشی حقوق میں مہر، نکاح کے بعد مہر عورت کا یہ حق ہے جسے بہر صورت ادا کرنا لازم ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ نکاح کے فوراً بعد جو ہے وہ مہر ادا کر دیا جائے، لیکن اسلام نے اتنی رخصت دی ہے کہ اگر بعد میں کوئی وقت متعین کرتے ہو
یا زندگی میں کسی وقت دینے کا ارادہ رکھتے ہو تو اس میں جو ہے اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن دینا ضرور ہے، بہر صورت دینا ہوگا۔ اور اگر زندگی میں نہیں دیا تو ترکے میں سے سب سے پہلے شوہر کا جو ترکہ ہوگا اس میں سے مہر کو الگ کیا جائے گا، وہ پہلے بیوی کو دیا جائے گا، بعد میں میراث تقسیم ہوگی۔ اور اگر کسی مرد نے زندگی میں مہر نہیں دیا اور ترکے سے بھی حاصل نہیں ہوا تو قیامت کے دن اس عورت کو اس کے شوہر کی نیکیاں اس مہر کے عوض دے دی جائیں گی۔ اسی طرح وراثت، اسلام نے عورت کو اس کا باقاعدہ حصہ عطا کیا ہے، مختلف حیثیت، بیٹی کی حیثیت ہے، بیوی کی حیثیت ہے، ماں کی حیثیت ہے، بہن کی حیثیت ہے، اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے اس کا حصہ جو ہے مقرر کیا گیا اور لازم کیا گیا کہ یہ حق ہے اس کا، اسے بہر صورت دیا جائے۔ اسی طریقے سے عورت کے حقوق میں سے ایک حق ملکیت ہے کہ وہ اس مال کی مالکہ ہے جو اسے حاصل ہو، خواہ وہ مہر کے ذریعے ملے، خواہ وصیت کے ذریعے ہو، خواہ تحفہ اور وراثت کی صورت میں حاصل ہو، یا وہ خود جو ہے کما لے، وہ اس کی مالکہ ہے، اس میں تصرف کا اختیار اسے حاصل ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے اسے تمدنی حق دیا ہے، عورت کو تمدنی زندگی گزارنے کا مکمل اختیار ہے، جس کے ساتھ وہ چاہے نکاح کر سکتی ہے، اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ البتہ شریعت نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون ایسے مرد سے نکاح کرتی ہے جو خاندان والوں کے لیے باعث عار ہو تو پھر جو ہے خاندان یعنی والد کو، دادا کو، جو اس کا ولی ہے، اس کو اعتراض کا حق حاصل ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے تو وہ جس کے ساتھ چاہے اپنی مرضی سے نکاح کرنا تو نکاح کر سکتی ہے۔ یہ حق اسلام نے عورت کو دیا ہے۔ شادی کے بعد خلع کا حق، اگر عورت یہ محسوس کرے کہ شوہر اس پر ظلم کر رہا ہے، اس کے جائز حقوق نہیں ادا کر رہا، تو پھر اسے خلع کا حق حاصل ہے۔ اسی طریقے سے حسن معاشرت کا حق اسلام نے دیا، یعنی شوہر پر لازم کیا ہے کہ تم پر اپنی بیوی کا حق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو گے، اس کے نان نفقے اور رہائش کا معروف طریقے سے انتظام کرو گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے آزادی رائے کا حق عورت کو دیا ہے۔ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ دینی یا دنیاوی امور میں سے دینی حدود کے اندر اپنی رائے کا اظہار اسی طرح کر سکتی ہے جس طرح ایک مرد کو یہ حق حاصل ہے۔ یہ چند بڑے بڑے حقوق، نمایاں حقوق تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ خلاصے کے طور پر ذکر کر دیتا ہوں کہ عورت پر اسلام کے کیا احسانات ہیں۔ ان احسانات میں سے ایک یہ کہ اس کے لیے جوڑا بنایا جو اس کے لیے سکون کا ذریعہ، اس کے لیے راحت کا ذریعہ ہے، انسیت کا ذریعہ ہے، اسے حق حیات عطا کیا، زندگی بخشی، اس کو زندہ درگور ہونے سے اسے بچا لیا۔ اسی طریقے سے اس پر یہ اسلام نے احسان کیا کہ عبادات میں اس پر تخفیف رکھی ہے کہ مخصوص ایام میں جب عورت بیمار ہوتی ہے، ماہواری کے ایام میں، تو اس پر جو ہے نماز معاف ہے، یہ اسلام کی تخفیف ہے۔ اور رمضان میں، رمضان کے ایام میں اگر یہ بیماری ہو اور وہ اس وقت روزہ نہیں رکھ سکتی ہے تو اسے چھوٹ دی ہے کہ فی الحال قضا کر لو، بعد میں ادا کر لو، یہ سہولت اسلام نے دی ہے۔ اسی طریقے سے تعلیم اور کفالت اسے دی ہے بذریعہ والد،
بذریعہ شوہر، بذریعہ بھائی، بذریعہ بیٹا، ان چاروں کے ذریعے تعلیم اور کفالت کا اہتمام اس کا کروایا گیا ہے۔ حق مہر اسے دیا گیا، میراث میں حصہ دیا گیا، اسے تجارت کی آزادی دی ہے کہ وہ تجارت کرنا چاہے تو تجارت کر سکتی ہے، اگر وہ کہیں ملازمت کرنا چاہے تو ملازمت بھی کر سکتی ہے، پردے کی رعایت کے ساتھ، اگرچہ بلا ضرورت یہ مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خاتون کرنا چاہے تو شریعت نے اس کو منع نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے گواہی کا بوجھ اس پر ادا کیا گیا، اولاد کے لیے جنت کے حصول کا ذریعہ اسے بنایا، شوہر کے لیے باعث سکون، بھائی کا مان، بیٹی کی جنت، اس کی عصمت، حد درجہ قیمتی، تہمت پر قذف کی سزا، یعنی کسی خاتون پر کسی نے جو ہے زنا کی تہمت عائد کر دی تو پھر اس کے جواب میں اس پر جو ہے قذف کی سزا لگے گی، 80 کوڑے جو ہے سزا ہے اسے لگے گی۔ اس کی پرائیویسی کی مکمل ضمانت اسلام نے دی ہے۔ مرد پر حسن اخلاق اور حسن معاشرت کی پابندی عائد کی ہے۔ اسلام کا یہ احسان ہے عورت پر کہ جہاد سے وہ معاف ہے، نماز باجماعت، عیدین کی نماز، جنازے میں شرکت، اس سے جو ہے اسے رخصت عطا کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اسے بہت کچھ اسلام نے دیا ہے۔ یہ تو وہ احسانات ہیں جو اسلام نے عورت پر کیے ہیں، جبکہ ایک عورت سے مطلوب اسلام کو وہ یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرے، ایمان کی زندگی گزارے، مؤمنہ بن کر کے رہے، فرائض جو اللہ رب العالمین نے عائد کیے ہیں ان کی پابندی کرے، نسل نو کی تربیت اس کا جو ہے اہتمام کرے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر اور اپنے والدین کی فرمانبرداری اختیار کرے۔ اگر عورت ان کاموں کو کر لیتی ہے تو اس کا عوض اور بدلہ، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے، اس طرح وہ ایک سعادت کی زندگی گزار کر کے اپنے رب کی رضا کو پالے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔